والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ آج کا موضوع اخلاق حسنہ پر ہے۔ میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ وہاں ہمارے مدرسے کے تعاون کے لیے ساتھی کو بٹھا دے اور سارے ساتھی بھرپور تعاون فرمائیں۔ آج کل مہنگائی کے دور میں مدرسہ اور مسجد چلانا مشکل ہو گیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا ہے قلم کی، جو فرشتے سطریں باندھ باندھ کر لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، فرمایا شاعر کہتے تھے۔ فرمایا آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ ہمارے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس میں آپ کو ایسا کوئی القاب نہیں دیا کہ آپ مجنون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کا، اس کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے، اور جتنا اس میں ستائے جاؤ گے اتنا ہی اللہ اجر زیادہ دے گا۔ ان عظم الجزاء فی عظم البلاء۔ جن لوگوں کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت دی تھی کہ آپ بڑے نرم خوں تھے، آپ کے اندر بڑی نرمی تھی، اور آپ سختی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاریحوا ذبیحتکم۔ کہ دشمن کو قتل کرنا ہے ایک ہی دفعہ قتل کرو، یہ نہیں کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹیں، پھر اس کا ناک کاٹیں، پھر اس کا کان کاٹیں، اذیت دے کر نہ ماریں۔ حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا تیز چھری کے ساتھ کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ جب تو کوئی کام کرنے لگے اور تیرا دل میں کھٹکا محسوس ہو، تیرا دل مضطرب ہو، تو اس پر مطمئن نہ ہو،
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس کام کو ناپسند کرے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے، تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم خلقا، اور ایک روایت میں ان من اخیارکم الی احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، تم میں سے مجھے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، لنت لہم، آپ نرم خو واقع ہوئے ہیں، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، یہ آج جو لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور آپ کے ہونٹوں کی حرکت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جو لفظ بولیں تو سب سے پہلے وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر یہ رش آپ کے ارد گرد نہ ہوتا۔ اگر آپ سخت ہوتے اور سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دیتے تو جو لوگ جس محبت کے ساتھ اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں نہیں بیٹھتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دے کر بھیجا تھا کہ آپ اچھے اخلاق والے تھے، اور پھر آپ نے اپنی امت کو اخلاق سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن لیدرک درجۃ بحسن خلقہ درجۃ قیام اللیل و صیام النہار، آدمی اپنے اخلاق کے ساتھ رات کے قیام اور دن کے روزے کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک محدث کہا کرتے تھے تعلم کلمۃ ادب خیر من ان تحفظ 40 حدیثا، ادب کا کلمہ سیکھ لینا 40 زبانی حدیثیں یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ حالانکہ 40 حدیثیں جس کو زبانی یاد ہوں وہ قیامت کے دن علماء کے سب میں کھڑا کیا جائے گا کہ اگر جس کو 40 حدیثیں یاد ہیں لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، جو اسے مسئلہ پوچھنے آئے اس کو ڈانٹ دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو ٹائم بھی نہیں دیکھتے، جو بھی بات اس سے پوچھے وہ آگے سے اس کو کاٹنے کو پڑے۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی وہ حدیثیں بھی کوئی نہیں لیتا، یار یہ تو بدتمیز آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو درداء اور ابو ذر سے بھی ایک روایت کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کے رہنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی، جب بھی تجھ سے غلطی ہو اس کے بعد فوراً نیکی کرنے کی کوشش کر، نیکی کرنے کی کوشش کر، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسی نیکی بتائی، فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا کر۔ اور حدیث میں آتا ہے اثقل الشیء فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، قیامت کے دن آدمی کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی، جس عمل کا وزن سب سے وزنی ہوگا
کوئی انسان کا اچھا اخلاق ہو۔ اب آپ اس کی کچھ مثالیں واقعات حدیث میں جو آتے ہیں وہ سن لیں۔ حضرت زید نبی علیہ السلام کا غلام تھا، لوگوں نے اٹھا کر مکہ بھیج دیا، حضرت خدیجہ نے اس کو خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو آپ ایک دفعہ طائف کی وادی میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے توحید کی۔ انہوں نے آگے سے پتھر برسائے، آپ کے سر سے خون نکلا اور جا کر پاؤں کی جوتی میں جا کر جم گیا اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حضرت زید نے آپ کو اٹھایا، چشمے پر لے گئے، آپ کا چہرہ دھویا، آپ کو ہوش آیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے تو ستاتے ہی تھے، انہوں نے تو بڑی جفا کی، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے، زخمی کر دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو تو تباہ و برباد کر۔ تو ہنس کر رحمت للعالمین نے یہ فرمایا، اے زید میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ فرمایا ہاتھ اٹھا دعا کرتے ہیں، دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے، میں ان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ فرمایا زید مجھے اللہ سے امید ہے، جہاں میرا خون گرا ہے نا، ان کی نسلیں نسل در نسل مسلمان ہوں۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اب ایک گھر بھی کافروں کا باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے ایک گھر بھی چھوڑ دیا تو وہ جو عورت بچہ جنے گی تو وہ فاجر جنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دی، جو کشتی میں تھے وہ اس کو سب بچایا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ورنہ جو حالات امت کے ہیں، جس طرح پہلی امتیں تباہ ہوئی، ساری امتوں کی برائیاں اس ایک امت میں پائی جا رہی، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ میری امت کو بھوک سے نہ مارنا، یا اللہ میری امت کو غرق نہ کر دینا۔ آپ نے دعائیں کی، فرمایا ایک دعا میں نے بچا کر رکھی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن استعمال کروں گا، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک اور دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، لیکن یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور مجھے خطرہ رہتا ہے، مسلمانوں یہ مجھے خطرہ رہتا ہے کہ تم آپس میں نہ لڑو، تمہاری آپس کی لڑائی بڑی خطرناک ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعضکم بعضا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، اسی زید جو غلام تھا، نبی علیہ السلام نے وہ غلامی اور آزادی والا تعصب توڑا، برادری والا تعصب توڑا، قریشی خاندان میں سے، اپنے خاندان میں سے اپنی پھوپھی جان بہن حضرت زینب سے زید کی شادی کر دی۔ وہ کچھ دیر رہے، پھر ان کی نہ بنی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اونچے خاندان کی میں غلام ہوں، میری ان سے بنتی نہیں۔ فرمایا امسک علیک زوجہ کا، اللہ فرماتا ہے بیوی کو اپنے پاس تھامے رکھو۔ آخر کار وہ کہنے لگے جی میں مجبور ہو گیا ہوں، طلاق دے دی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو جو طلاق دی ہے پیغمبر آپ اس سے شادی کر لیں۔ اب آپ اس بات کا خدشہ محسوس کرتے تھے
کہ میں نے اس کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، لے پالتو بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ فرمایا آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یہ تمہارا اصلی بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ اس سے شادی کر لیں۔ آپ نے شادی کر لی، لیکن آپ نے کبھی حضرت زید سے نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا احسان کیا، تیری شادی کی اپنے خاندان میں اور تو نے اس کو طلاق دے دی، جا میری نظروں کے سامنے نہ آنا، نکل جا یہاں مدینہ سے۔ ایسا نہیں کیا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے شادی کرتے ہیں تو پھر سارے بہت ہی اچھا خاندان ہے، اور اگر ان کے اندر طلاق ہو جائے پھر ساری زندگی اسے سلام دعا نہیں کرنی، پھر بائی کاٹ کر دینا، پھر اس کے اوپر تہمتیں لگانے کہ خاندان ہی بہت برا ہے۔ نہیں، اخلاق سیکھیے یہاں سے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت زید سے، پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے۔ جب عرفات سے واپس آئے تو اپنی سواری میں پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا کہ لوگ دیکھیں یہ غلام کا بیٹا، نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی عزت دی ہے کہ اس کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا اخلاق بہت اونچے درجے کا تھا، کمال درجے کا تھا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر نے موقع تاڑا اور آپ کی تلوار پکڑ لی، آپ کی آنکھ کھل گئی تو وہ کہنے لگا میں یمنا کو ملی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میری تلوار سے آپ کو کون بچانے والا؟ فرمایا اللہ۔ جیسے ہی اللہ کا ہاتھ، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، پھر آپ نے پکڑی، فرمایا اب تو بتا۔ وہ کہنا جی آپ مجھ پر رحم کر دیں، آپ جان چھوڑ دیں۔ فرمایا تو مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں کبھی بھی اگر میری قوم کبھی بھی آپ کے مقابلے میں آئے گی تو میں کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، فرمایا جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کے کچھ لوگ گزرے، اور یہودی آپ کو پسند نہیں کرتے، السلام علیکم کہہ دیا، اس کا معنی ہے پیغمبر آپ کو موت آئے۔ آپ نے آگے سے کہہ دیا وعلیکم وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی تو کہنے لگی وعلیکم اللعنہ، یہودیوں تمہیں بھی موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ زیادتی کیوں کر رہی ہو؟ جب میں نے وعلیکم کہہ دیا، جو انہوں نے کہا اس کا جواب دے دیا، اب یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، اس کے اوپر لفظ لعنت بڑھا کر کے زیادتی کر دیا۔ میں دیکھیے اللہ کے رسول وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے، میں ٹھیک ہے میں نے اس کا جواب دے دیا، پھر اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ علیہ کے بالرفق، نرمی کو اختیار کرو، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ شاندار ہوتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں سب سے قیمتی دانت کون سی ہے؟ سونا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باریک باریک تاروں سے بالیاں بن جاتی ہیں، جلدی ٹوٹتی نہیں۔ باقی لوہا آپ 2 دفعہ ایسے کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ یہودیوں کا سردار بھی تھا اور یہودیوں کا عالم بھی تھا۔ بولا چلو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر وہ دیکھنے کے لیے آئے، دیکھتے ہی کہنے لگا یہ چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت میں جانے کا آسان نسخہ بتا رہے تھے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بالسلام۔ لوگوں
جب بھی آپ کسی مسلمان بھائی کے پاس سے گزرے اس کو السلام علیکم کہا کرو، اور اگر کوئی بھوکا مسلمان ہے اس کو کھانا کھلایا کریں، اور جب بات کرو تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرو، نرمی سے بات کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت نماز پڑھا کرو۔ جب جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، جو لوگ یہ 4 کام کرتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی آدمی آ گیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزجروا، اس کو مت ڈانٹو، اب پیشاب کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈانٹو گے پھر یہ ادھر جائے گا، پھر دوسری جگہ خراب کرے گا، پھر اپنے کپڑے خراب کرے گا، اس کو پیشاب کر لینے۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈول پانی کا بھرو اور اس پر انڈیل کراؤ۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا پیشاب اس نے کیا ہے صفائی ہم کریں، جا کر ڈول انڈیل کرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی محبت سے اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھیے بھائی، یہ جو مسجد کا ایریا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کو پیشاب پخانے سے خراب نہیں کرتے، اور آئندہ آپ اس کا خیال کرنا۔ وہ کہنے لگا، جب وہ جا رہا تھا تو لوگوں کو کہتا ہے اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کوئی استاد نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کوئی استاد نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ طور پر اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ ہو گیا، جب فتح مکہ ہوا تو کافروں نے تو مسلمانوں کو جو سزائیں دی تھی وہ سننے کے قابل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی اگر ہم غالب آ جاتے تو پھر تو ہم بتاتے، یہاں تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن آپ رحم دے لیں، آپ رحم دے لیں، تو اس لیے ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ نے دوسرا منٹ نہیں لگا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر ایک ہی دن میں 10,000 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، اتنا قحط کہ بھوک کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آئے، لوگ بڑے پریشان، کیونکہ مسیلمہ کذاب کو حضرت سمامہ بن عسال کو صحابہ پکڑ کر کے لے آئے تھے اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ 3 دن تک بندہ رہا تو ایک ہی جواب دیتا تھا، اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے پیچھے جو ہیں وہ بدلہ لے لیں گے، چھوڑ دو گے تو کبھی ہم بھی احسان کر دیں۔ 3 دن کے بعد نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ وہ ایک باغ میں جا کر کہنے لگا کہ اگر تجھے مار دیا جاتا، تو سردار آدمی تھا، تیرے کتنے بھی بدلے لے لیں تو نہیں آتا نا۔ یار یہ کیسا شخص ہے جس نے کہ میں ان کے کافروں پر حملے کرتا تھا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر واپس آ گیا، جب واپس آ گیا نبی نے فرمایا زنجیروں سے باندھا ہوا تھا تو تڑپ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، اب چھوڑ دیا تو جاتے نہیں ہو۔ کہا وہ لوہے کی زنجیروں سے تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے پیار اور محبت کی زنجیر ایسی لگائی کہ مجھے میرے قدم واپس ہی نہیں جانے دیتے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔
پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کا راشن جاتا تھا مکہ میں، قافلہ جاتا تھا، اور اس نے کہا جی ولا ہنتا، اب میرا قافلہ مکہ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا، اب ان کو راشن نہیں جائے۔ جب وہ نہیں گیا تو قحط سالی ہو گئی، جب قحط سالی ہو گئی تو انہوں نے ثمامہ بن اسال سے کہا کہ تمہارا اس دفعہ راشن نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں آئے گا بھی نہیں، حتیٰ یاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راشن لینا چاہتے ہو تو پہلے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آؤ۔ اب کافر کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اتنا ستایا، گھر بار سے نکال دیا، ہم کس منہ سے جا کر کہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دے کہ وہ اپنا راشن ہمارے پاس بھیجے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا جو تم نے ستایا اور جو تم نے تکلیفیں دی وہ تم تھے، اگر کوئی تمہارے ایک دو آدمی چلے گیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کی قوم بھوکی مر رہی ہے تو وہ اجازت دے دے گا اور تجربہ کر کے دیکھ۔ خیر انہوں نے دو آدمی بھیجے، ایک رکا لکھ کر دیا کہ آپ کی قوم بھوکی مر رہی ہے، آپ ثمامہ بن اسال کو کہیں کہ وہ راشن بھیج دیں۔ جیسے آپ نے رکا پڑا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میری قوم بھوکی مر رہی۔ فرمایا ثمامہ بن اسال کو کہو راشن بھیج دیں، راشن بھیج دیں۔ میں دیکھا تمہارا رویہ دیکھا اور پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا۔ میرے بھائیوں اہل حدیثو، تمہارے اندر ساری صفات، تمہارا عقیدہ اچھا، تمہاری نماز اچھی، تمہارا روزہ اچھا سنت کے مطابق، تمہارا حج اچھا سنت کے مطابق، تمہارے سارے کام اچھے ہیں۔ ایک اخلاق اگر درست کر لیں ہم لوگ اگر اپنا اخلاق اچھا کر لیں تو جنت میں اعلیٰ مقام تمہارا انتظار کر لیں۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن آپس کی لڑائیاں نہیں بھولتے، آپس کی قدورتیں نہیں بھولتے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا بغض کرنا نہیں بھولتے۔ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک گھونٹ پانی کا اپنے بھائی کو پلا دو، اس کے روزے کا بھی ثواب تمہیں مل جائے گا اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خیر خواہی کرو، شہر المواسات ہے، یہ آپس میں محبتیں بانٹنے کا ہے۔ افطاریاں کرواؤ لوگوں کو، پڑوسیوں کو، ادھر ادھر رشتہ داروں میں دیکھو، ان کی مدد کرو تاکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں تو قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اعمال تمہارے ہوں گے، اور جس کا وزن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کے وزنی بھاری ہوئے اس کے پسندیدہ زندگی بھی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو۔ وہ شیخ محمد حسین شیخو پوری وہ پنجابی میں ایک شعر بولتے تھے، میں پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا اگر کسی کو نہ سمجھے۔ ان دی ایک اکلڑی جان سی، ان دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھڑی زبان سی، تائیوں سارے جہاں تے چھا گیا۔ کہ وہ اکیلا تھا، اس کے سارے دشمن تھے، لیکن بات اس کی سچی تھی اور زبان اس کی میٹھی تھی، تب وہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ اور اس کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دین جہاں دنیا کا آخری کنارہ ہے، کوئی کچا گھر یا پکا گھر نہیں بچے گا، میرا دین وہاں تک پہنچے گا۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام کے آپس میں پیار محبت تھی، رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ سب حاصل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرو۔ آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی،
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اپنی محبت بیوی کو بھی دو، بچوں کو بھی دو، اپنے والدین کو بھی دو، سب کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اخلاق بہتر فرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے۔ ایک صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنتی ہے، تو ایک صحابی جا کر اس کے پاس رہا، 3 دن تک دیکھتا رہا، ہم سے زیادہ تو کوئی عمل نہیں کرتا، لہذا جب 3 دن کے بعد وہ جانے لگا تو عربوں کی عادت تھی 3 دن تک مہمان سے نہیں پوچھتے تھے تو کس لیے آیا۔ 3 دن کے بعد جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیسے آئے تھے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے 3 دنوں میں نہیں دیکھا، نماز تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تہجد تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن تو، کوئی ایسی چیز تو تیرے اندر نظر نہیں آئی، تم کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں رات کو جب سوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آج میرے سے نیکیاں کتنی ہوئیں اور گناہ کتنے ہوئے، اگر میرے گناہ زیادہ ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے اس عزم کے ساتھ دعا کر دو کل میرا آنے والا دن اس سے بہتر ہوگا، میری نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں۔ پھر دوسرے دن جب نیکی زیادہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جو دن آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، ہر دن آنے والا اس سے زیادہ ہوگا، گناہ کم سے کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری بات، جب میں سونے لگتا ہوں میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد، بغض، اناد، کینہ نہیں ہوتا، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو عمل ہے نا دوسروں کو معاف کرنے والا، یہ واقعی جنتیوں جیسا عمل، یہ واقعی جنتیوں جیسا عمل۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو صاف کرے، کیونکہ اصل توحید جو ہے، توحید کا پودا دل میں جڑیں پکڑتا ہے، اور دل میں اگر آگ ہو حسد کی، بغض کی، تو جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پودا نہیں پیدا ہوتا، پودا نمی میں، پانی میں، مٹی میں، اس میں اوپر ابھرتا ہے، جہاں آگ جلاؤ گے تو پودا جل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذوب، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیں، کس سے؟ نفاق سے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، یا اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اور کہا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکیتہا، یا اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر دے اور اس کو پاک کر دے، تو بہترین پاک وٹ کرنے والا ہے، تو اس کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یا اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر دے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری میں سب سے بڑی چیز کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ افطاری پر لڑ رہے ہیں، ہاں بھائی وہ خربوزہ مجھے نہیں دیا، اس میں لڑائی ہوگی، ایسی چیزوں پر نہیں لڑنا، آپس میں نہیں لڑنا۔ اعتکاف پر لڑ گئے، میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے کھڑکی کے پاس، اور انتظامیہ نے جہاں جگہ دے دی بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، برداشت کر لو اگر کوئی گرمی مر گئی ہے، لیکن لڑائی نہیں کرو۔ یہ نہیں کہ اس کا بستر اٹھا کر پھینک دیا کہ تم مجھ سے زیادہ مالدار ہے۔ تو یہ چدراہٹیں وغیرہ اپنے گھروں میں رکھ کر آئیں، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، جب کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں وہ تاکہ دوسروں کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے، نہیں ایسا نہیں کریں، کسی کو اذیت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں ساری برکتیں ہمیں لوٹنے کی نصیب توفیق عطا فرمائے، اور سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے اور جہنم کے دروازے ہمیشہ بند رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔